صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے اور ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ رجب، آپ کو پتہ ہے کہ رجب برکت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، رب کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ایک رجب کی پہلی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خیر و برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ 5 راتوں میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتے ہیں، جس میں یہ ایک رات یہ بھی ہے، رجب کی پہلی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رجب کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ دوستو، آپ جب رجب کا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا پڑھی، یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں وہ دعا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رجب کے مہینے میں خیر و برکت عطا فرما، اور اس دعا کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ دعا کرے کہ اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرمائے، شعبان میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم کو رجب تک پہنچا دے۔ اس دعا کو چاند دیکھتے ہی اس دعا کو پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھی تھی، اور آپ بھی ناظرین جیسے چاند دیکھے تو اس دعا کا اہتمام ضرور کرے۔ رجب کا جب شعبان دیکھے تو، اور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی رجب میں برکت عطا فرمائے، شعبان میں برکت عطا فرمائے، اور رمضان تک اللہ ہم کو پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے تھے، اے جبرائیل رمضان کب آئے گا؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو نیک بندے ہیں، آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل رمضان کے 10 دن جب آتے ہیں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ رحمتیں اتارتا ہے، اور اس کے 10 دن بعد، اس کے بعد جو 10 دن آتے ہیں اللہ رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، اور اس کے بعد 10 دن آتے ہیں اللہ ہماری امت کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ اس دعا کو چاند دیکھتے وقت نہیں پڑھ سکتے تو رجب میں اس دعا کا اہتمام کرے، یہ دعا کا اہتمام کرے رجب کے اندر، رجب کے مہینے میں اس دعا کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان تک پہنچائے۔ اور خوش نصیب ہے وہ کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو 27 رجب کو لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ اس دن رکھنا بدعت ہے۔ اس دن یہ سمجھ کر کے کہ آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اس مہینے میں کس دن معراج ہوئی یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ ہاں کس دن، تو اس دن یہ سمجھ کر کے روزہ نہ رکھے کہ ہاں آج 27 رجب ہے اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے۔ معراج ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کس تاریخ کو معراج ہوئی ہے یہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کس دن معراج ہوئی ہے، تو اس لیے اس دن کو یہ سمجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج معراج ہوئی ہے، آج 27 رجب روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ گویا کہ یہ رجب کھیتی کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کی کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اس نیکیوں کی کھیتی کا بڑھنے کا مہینہ ہے۔
اس لیے ہمیں رجب کے مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے اور عبادت کرنے کی عادت رجب کے مہینے سے ہی لگانی چاہیے تاکہ ہم رمضان المبارک کا اچھے سے لطف اٹھا سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ رجب کا مہینہ اس میں روزے کا اہتمام کرے اور دعا کرے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔